بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں مسائل عقیقہ کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ مسائل عقیقہ ایک ایسا مسئلہ ہے جن کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ بچے کی پیدائش پر وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکے۔ تو مسئلہ عقیقہ کو اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر عقیقہ کا مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لاسٹ تک دیکھیں، ضرور مسائل عقیقہ سے واقف ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے مسائل عقیقہ، عقیقہ کی برکت کیا ہے، عقیقہ سے آپ کو یا بچوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، عقیقہ کی برکت، عقیقہ کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنے سے بچہ ہر قسم کی آفات، یعنی جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اسی طرح سے اور آصیب یعنی خبیث جنات وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنے سے بچہ ہر قسم کی آفات اور آصیب وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی طرف سے صحیح طریقے سے عقیقہ ہو جاتا ہے وہ بچہ صحیح تندرست رہتا ہے۔ تو جس بچے کی طرف سے عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ کرنے کے بعد وہ بچہ صحیح تندرست رہتا ہے، خبیث جنات و شیاطین سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی بلا سے اللہ اس بچے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ عقیقہ کرنے کا فائدہ ہے، عقیقہ کی برکت ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں عقیقہ کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے عقیقہ کے مسنون طریقے کو۔ عقیقہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا ایک خوبصورت نام رکھا جائے۔ یہ بچوں کا حق ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا ایک خوبصورت نام رکھا جائے، اور 7ویں دن مثلاً اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو، اور جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو قربانی کی طرح سال بھر کا بکرا یا بکری بچے کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو 7واں دن ہوگا، اور جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو قربانی کی طرح سال بھر کا بکرا یا بکری بچے کے نام سے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا سر منڈا دیا جائے، یعنی بچوں کے سر پہ جو بال ہے اس کو اتار دیا جائے، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی نہیں ہے تو چاندی کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ یہ ہے عقیقے کا مسنون طریقہ کہ اس طرح سے کرنے سے عقیقہ مسنون ہوگا اور صحیح طریقے سے عقیقہ ہو جائے گا۔ تو عقیقہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا ایک خوبصورت نام رکھا جائے، اور 7ویں دن مثلاً اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو، اور جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو قربانی کی طرح سال بھر کا بکرا یا بکری بچے کے نام سے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا سر منڈا دیا جائے، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ تو اس طرح سے عقیقہ کرنے سے مسنون طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر میں نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عقیقہ کب تک سنت ہے، یعنی کب تک مسنون ہے۔ تو دیکھیے، عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کرنا سنت ہے، مسنون ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، اور 14ویں کو بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن عقیقہ ضرور کر دینا چاہیے، عقیقہ ضرور کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جس طرح عقیقہ مسنون ہے اسی طرح ان ایام کی تعیین بھی مسنون ہے، ایام کو متعین کرنا بھی مسنون ہے، یا تو 7ویں دن، اور 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن، 14ویں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن، اس طرح سے ایام کی تعیین بھی سنت ہے۔
تو لہٰذا 21ویں دن کے بعد تاخیر کرنے سے عقیقہ کے وقت کی فضیلت تو ختم ہو جائے گی، البتہ نفس عقیقہ ذمہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ عقیقہ جو ہے کب تک سنت ہے، تو اس مسئلے کو میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، اور 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن، اس طرح کی دن کی تعیین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے، اگر کسی کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو اس کے لیے مسنون یہی ہے کہ لڑکے کی جانب سے عقیقہ میں 2 بکرے ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، یعنی سنت یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے عقیقہ میں 2 بکرے ذبح کیا جائے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا۔ اگر کوئی شخص صاحب ثروت نہیں ہے، یعنی مالدار نہیں ہے اور زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو اس کے لیے لڑکے کی طرف سے 1 بکرا کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ یعنی مالدار نہیں ہے، زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو لڑکے کی جانب سے سنت تو یہ ہے کہ 2 بکرا ذبح کیا جائے، لیکن اگر 2 بکرا مطلب گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی 1 بکرا ذبح کر دیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صرف 1 بکرا ذبح فرمایا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، میں نے مسئلہ ذکر کیا عقیقے سے متعلق کہ لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے، یعنی لڑکے کے لیے بکرا، لڑکی کے لیے بکری کا عقیقہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کے لیے بکرا ہونا چاہیے اور لڑکی کے لیے بکری، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے لیے بکری اور لڑکی کے لیے بکرا بھی بلا کسی تردد کے، کسی شک شبہ کے عقیقے میں ذبح کرنا سنت ہے، یعنی مسنون ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہی ہونا چاہیے اور لڑکی کے لیے بکری ہی ہونی چاہیے، بلکہ اس کا الٹا ہو سکتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے بکرا اور لڑکے کے لیے بکری۔ اسی کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ لڑکے کے لیے بکرا ہونا چاہیے اور لڑکی کے لیے بکری، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے لیے بکری اور لڑکی کے لیے بکرا بھی بلا کسی تردد کے عقیقے میں ذبح کرنا مسنون ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور ذکر کرتے ہیں کہ بالغ کا عقیقہ۔ اگر کسی شخص کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہو پایا ہے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے عقیقے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ 7 کے عدد کی رعایت کی جائے، مثلا 7 سال اس کی عمر ہو، 14 سال یا 21 سال کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر اس رعایت میں تاخیر ہوتی ہے تو عدد کی رعایت چھوڑ کر جتنی جلدی ہو سکے عقیقہ کرنا بہتر ہے۔ تو اگر کسی کو سال یاد نہیں ہے، صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، تو اس عمر کو چھوڑ کر، عدد کی رعایت کو چھوڑ کر جتنی جلدی ہو سکے عقیقہ کرنا بہتر ہے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے عقیقے کی دعوت کی۔ تو عقیقے میں باقاعدہ دعوت کر کے کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے کہ جانور ذبح کر کے کچھ پڑوسی احباب کو، کچھ غریبوں کو تقسیم کر دے اور بقیہ اپنے استعمال میں لے آئے۔ اور لوگ رسمی عقیقہ میں دعوت کے نام سے ہزارہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں۔ البتہ فضول خرچی سے بچ کر اس گوشت سے کھانا پکا کر مختصر سی دعوت کے طور پر احباب کو کھلانا بھی جائز ہے، فضول خرچی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ عقیقہ کا ہے۔ چند مسائل ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیقہ کب تک کر سکتے ہیں، عقیقہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور عقیقے میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔